پاکستانی سیاست میں اس وقت ایک بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ راولپنڈی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا فیصلے کر رہی ہے۔ ایوان وزیر اعظم میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ پاکستان کی 11 اپوزیشن جماعتیں آج اکٹھی ہوئی ہیں تو وہاں سے کیا برآمد ہوگا۔ خود اپوزیشن جماعتوں کے اندر ایک بے یقینی کی سی صورتحال ہے۔ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ جو فیصلہ ہم کریں گے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اور وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں کیا وہ ان سارے فیصلوں سے اتفاق کریں گی یا نہیں کریں گی۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک بڑی جماعت، جسے سیاسی طور پر ہمیشہ ایک بالغ نظر جماعت کہا جاتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ 11 باقی جو 10 جماعتیں ہیں ان کا جو فیصلہ ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں، وہ اس پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بائیکاٹ کی سیاست، احتجاج کی سیاست تو ٹھیک ہے، لیکن استعفوں کی سیاست یہ کبھی بھی جمہوری نظام کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوئی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نمل یونیورسٹی پاکستان کا ایک معروف تعلیمی ادارہ ہے، اس کے پروفیسر ہیں طاہر ملک صاحب۔ ان سے ہم گزارش کریں گے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو احتجاجوں کی سیاست ہے، لانگ مارچ کی سیاست ہے، اور اس کے علاوہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کی جو سیاست ہے، اس پس منظر میں تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے پاکستان کی کہ کیا کبھی کوئی نتائج حاصل کیے جا سکے۔ بہت شکریہ طاہر ملک صاحب۔ بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوگا استعفے اگر دے دیے جائیں تو؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، ہر تحریک کا، سیاسی تحریک کا، احتجاجی تحریک کا مقصد حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ دباؤ کا ایک ذریعہ، اور اس کے اندر ملک گیر عوامی تحریک میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا آپس میں جو کنسنسس، جو اسلام آباد میں انہوں نے سب سے پہلا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں مختلف مرحلے طے کیے گئے ہوں گے جو انہوں نے میڈیا کے ذریعے یا عوام سے شیئر نہیں کیے۔ تو اس سطح پہ استعفوں کی بات آنا، ایک تو بات یہ کہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ اس کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون بہت تیزی سے آگے جانا چاہتی ہے، اور باقی جو مولانا فضل الرحمان بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم خیال ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے۔ دباؤ کے طریقہ کار پہ ان کو ہم آہنگی نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو۔ تو میری جو آپ نے سوال کی ہے، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو مد نظر رکھیں تو یہ جو ڈیڈ لاک ہوا ہے اور استعفے، بائی گارڈ، جلاؤ گھیراؤ، اس کا ہمیشہ تیسرا فریق فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں تو ماضی میں پی این اے کی تحریک کا فائدہ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے اٹھایا، اور جو اینٹی ایوب موومنٹ تھی اس کا فائدہ فوری طور پہ جنرل یحییٰ خان کو ہوا، چینج آف کمانڈ ہو گئی۔ وہ بعد کے حالات تھے کہ 70 کے انتخابات کے بعد عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی اور پھر فوجی آپریشن شروع ہو گیا، اور اسی دسمبر کے مہینے میں پاکستان دو لخت ہو گیا۔ تو اب تو جو اس سے جڑا ہوا دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ ابھی تک اس تحریک کے متعدد جلسے ہو گئے ہیں بڑے شہروں پہ، ان کا اپوزیشن کا ایک بیانیہ بھی سامنے آ گیا، گورنمنٹ کا بھی بیانیہ سامنے آ گیا، تو مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ڈیڈ لاک برقرار کیوں ہیں؟ مجھے اس سے شک پڑتا ہے کہ کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ جو تیسرا فریق ہے وہ چاہتا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار رہے، مذاکرات کی طرف نہ گورنمنٹ جائے، اور پھر اس ڈیڈ لاک کے پیچھے جو نیکسٹ موو ہے وہ لاجیکل کنکلوژن کی طرف جایا جائے۔ تو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی اپوزیشن کو بھی، اور حزب اقتدار وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، اور ان کو سیاسی میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے، بالغ نظری اور وسعت نظری کا ثبوت دیتے ہوئے، دونوں فریقین اپوزیشن اور حکومت کو اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنا ہوگا، اور ریاست کو جو درپیش چیلنج ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم پولیٹیشین ہیں اور سیاسی نظام کو برقرار رکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تیسرا فریق اپنے گیم پلان میں اس ڈیڈ لاک کو برقرار رکھتے ہوئے اس انتہا تک لے جائے کہ جس میں پھر حکومت کا بھی نقصان ہو اور اپوزیشن کا بھی نقصان۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو تیسرا فریق ہے وہ
اپنا بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے، بڑا فائدہ نکال سکتا ہے، کیونکہ جب بھی ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں، کیونکہ یہ مشرف صاحب کے دور والا ڈیڈ لاک نہیں ہے، کیونکہ مشرف صاحب کے دور میں جب ڈیڈ لاک تھا، ایل ایف او کا ایشو تھا سارا، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تیسرا فریق تو خود تخت پر براجمان تھا، تو نتیجے کے طور پر تو آپ کو تیسرے فریق کی طرف ہی جانا تھا وہاں پہ، تو وہ تو موجود تھے وہاں پہ. لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ مانگیں حل کی جائیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں. ان کا تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، اور نیا الیکشن کمیشن بنایا جائے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جب ان کا مطالبات حکومت سے نہیں ہیں، اس حکومت کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کی یہ مطالبات براہ راست کس سے ہیں؟ کیونکہ جن سے آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں، ان سے تو وہ ان کی حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات اصل میں ہیں کس سے مذاکرات ہوں گے؟ وہ مطالبات کس سے ہو رہے ہیں؟ جی، ایک تو یہ کہ پولیٹیکل ایکٹر جب بھی ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی جو سیاسی مطالبات ہوتے ہیں وہ ایک انتہا پہ ہوتے ہیں، اور درمیان میں مڈل گراؤنڈ ضرور آتا ہے. مثلا پی این اے کی سڑکوں پہ زبردست موومنٹ تھی بھٹو صاحب کے خلاف، اور انتخابات میں دھاندلی پہ، اور وہ ان کے جو ممبران منتخب ہوئے تھے الیکشن میں، انہوں نے اوتھ بھی نہیں اٹھایا تھا قومی اسمبلی کا. تو لیکن آخر میں معاہدہ یہ ہو گیا کہ ان 20-25 سیٹوں پہ دوبارہ ری الیکشن ہوں گے. تو ہر جو مذاکرات ہوتے ہیں، جس طرح اپوزیشن کا ڈیڈ لاک تھا اور پھر جنرل مشرف صاحب کے واقعہ کی آپ نے مثال دی، تو وردی اتارنے کی ایک کٹ آف ڈیٹ پہ اتفاق ہو گیا، اور مشرف صاحب کو اس باقی مدت میں صدر بھی تسلیم کر لیا گیا. تو اگر یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوگا تو مڈل گراؤنڈ آ جائے گا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس انتخابات پر باوجود تمام اعتراضات کے تمام اپوزیشن جماعتوں نے اسمبلی کا اوتھ اٹھایا اور اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اور ابھی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ اہم قومی معاملات میں جو قانون سازی ہوئی، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، وہ فاٹا ریفارم بل ہو، وہ کچھ اور قانون، اس میں جو ایکسٹریم پوزیشن تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی، وہ بھی برج ہو گئی اور ایک کنسنسس بن گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب عقل مندی کریں تو اس آئس کو بریک کر سکتے ہیں، اور مڈل گراؤنڈ پہ اپنے باقی مدت اقتدار کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اور جو 2-3 بڑی ڈیمانڈ ان کی نظر آ رہی ہیں اپوزیشن کی، تو نیب قوانین کا سر نور جائزہ لینا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کرنا، اور پھر ملک کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو اینڈ کرنا، اور اپوزیشن کے رول کو تسلیم کرنا. عمران خان صاحب ایک اس میں سیف پوزیشن لے سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں اس انتہا میں یہ اسی نظام میں ممکن ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، خاموش ہو گئے، ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا، اور گورنمنٹ نے بھی تعاون کیا، راتوں رات ECL سے نام نکل بھی گیا، اور اداروں نے بھی تعاون کیا. تو یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، ان کے درمیان ایک مڈل گراؤنڈ بھی ہے، مڈل گراؤنڈ کی طرف آنا چاہیے. اور عام ریاست کے جو مسائل ہیں، اصل معیشت کے، خارجہ پالیسی کے، قومی سلامتی کی، ان کی طرف فوکس ہونا چاہیے. انا، ضد اور حسد یہ جو ہیں یہ کوئی خوبیاں نہیں ہوتی، اور ان سے باہر نکل کے ہمیں قومی مفاد کی خاطر ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے. اچھا ملک صاحب، ایک قومی مفاد کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں لیکن NRO نہیں دوں گا. جی، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے کسی سے NRO نہیں مانگا، NRO تو ہم سے عمران خان مانگ رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، بلکہ وہ مطالبات بھی کس سے کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر ان کے مطالبات براہ راست فوج سے ہیں تو آپ تو پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر آپ یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں اور مذاکرات کس سے کریں گے؟ کیونکہ حکومت سے تو کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے پھر جو پاور فیکٹر ہے بڑا، تو پھر تو آرمی ہے. اس کا مطلب آپ آرمی سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ مطالبات آرمی سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں میرا انالیسس ہے وہ یہی ہے کہ در پردہ یا بٹوین دی لائنز وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور بار بار بڑے تواتر سے پوزیشن جماتے ہیں، وہ نام لے کے یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے، اور ہم وہ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اور وہ جوابات بھی یہ مانگ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب آپ جواب دیں. تو مذاکرات کی اپیل بھی انہی کی طرف نظر آتی ہے. دوسرا، پاکستان کی جو سیاسی حرکیات ہیں، آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جب یہاں دھرنا دیکھنے آئے
تو بڑی ایکسٹریم پوزیشن تھی، فرسٹریشن تھی. لیکن جب آرمی چیف بیچ میں انوالو ہوئے اور ملاقات کے لیے بلایا گیا تو چہرے پہ خوشگوار وہ مسکراہٹ آ گئی اور پھر ایک مڈل گراؤنڈ آ گیا. PNA کی تحریک میں بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی کا رول ہے. تو اس وقت یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پوزیشن ہوتی ہے ڈی فیکٹو اور ایک ڈی جیورے کہ قانونی، اور ایک یہ ہے کہ یہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور اس گراؤنڈ ریئلٹی کا اظہار دونوں فریقین کر بھی چکے ہیں. دیکھیں آرمی نے یہ واضح کیا اور یہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے ذریعے اور ISPR کے ذریعے کہلوایا کہ ان سے اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ملتے رہے، اور زبیر عمر صاحب کی ملاقاتیں ہوں یا پارلیمانی لیڈروں کی ملاقاتیں ہوں، وہ GB کے ایشو پہ ہوں، کسی حوالے سے خواجہ آصف کے ٹیلی فون ہوں. اور پھر عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ میں ان ملاقاتوں میں شریک نہیں ہوا، لیکن اور لوگ تو شریک ہوئے ہیں. تو یہ ایک بات طے ہے کہ اپوزیشن بھی یہ دباؤ ڈال رہی ہے. کن پہ دباؤ ڈال رہی ہے؟ جو کوئی فیصلہ کن قوتیں ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انیشیٹو لے سکتے ہیں. اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کنڈیشنلٹیز، شرطیں عائد کریں کہ میں NRO نہیں دوں گا، اور وہ مذاکرات کریں گے، میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اور اگر یہ نہ کیے گئے، دیکھیں ایک دن تو امریکہ کو طالبان سے مذاکرات کرنے پڑے ہیں، طالبان کو امریکہ سے کرنے پڑے ہیں، اور ہم نے جو ہے ایکسٹریم پوزیشن دیکھی ہیں تاریخ انسانی میں. ہزاروں سال کی تاریخ یہ کرتی کہ جنگ بھی اگر آپ کر لیں، کئی صدیاں جنگ کرتے رہیں، کئی دہائیاں جنگ کرتے رہیں، تو پھر اس کا بھی انجام یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے. تو بغیر جنگ کیے اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ دیتے ہیں، یہی بات عمران خان صاحب مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. اور جہاں تک NRO دینے یا نہ دینے کی بات ہے، تو اگر پاکستان کا جو احتساب کا نظام ہے وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کے پاس NRO دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے، تو پھر تو یہ اس سے بڑا ایک ایشو ہے کہ یہ منصفانہ نظام نہیں، جس کے اندر عدلیہ کا کوئی کردار نہیں، جس کے اندر ہمارے ادارے آزاد نہیں ہیں. اور تاریخ میں تیسرا پہلو جو NRO دیے بھی گئے ہیں، اس میں سیاستدانوں کا رول ہمیں کم نظر آتا ہے. اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جب وہ طے کر لیں کہ ہم نے NRO دینا ہے، تو پھر عمران خان صاحب یا اپوزیشن جماعتیں وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. صحیح. اچھا مولانا صاحب، اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن جماعتوں پر ایک پھپتی کسی اور کہا کہ آرمی چیف صاحب کو تو اپوزیشن جماعتوں سے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن جب وہ خود اپوزیشن میں تھے تو جب آرمی چیف صاحب نے ان کو بلایا تو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ چہرے پر ایک خوشگوار تاثرات آئے اور جسم میں خون دوڑنا شروع ہوا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ راولپنڈی کے وہاں ملاقات کر کے آئے. اگرچہ کہ ان کو مطلوبہ نتائج اور اہداف حاصل نہیں ہوئے، لیکن بہرحال اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جماعتیں ہیں وہ مسائل کے تصفیے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے اگر کسی کو قبلہ اور کعبہ مانتی ہیں اور جس طرف دیکھتی ہیں وہ خود آرمی کی طرف خود دیکھتی ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ آپس میں معاملات جب حل نہیں کرنا چاہتے. آپ کے علم میں ہے کہ پاناما والے ایشو پر وہ تو بعد میں کورٹ میں گیا نا، تو پہلے تو یہ طے ہوا تھا کہ آپ اس کو پارلیمان کے اندر حل کریں. یعنی ہمارے سیاستدان اپنے مسائل کو پارلیمانی فورمز پر حل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ تیسری قوت کی کو یا دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا تیسری قوت تصفیہ کروا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوریت ہے کہ جس میں سیاستدان اپنے مسائل خود ایک پارلیمان جیسے مقدس ادارے میں اور پارلیمان کی چھتری میں حل نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال نہیں بلکہ آپ کا تجزیہ، اور اس تجزیے پہ اختلاف کی ضرورت ہی نہیں. جس دن آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بلکہ سیاست میں گیم تھیوری ہے پرزنرز ڈائلیما کہ دو قیدی ہوتے ہیں اور ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ اگر وہ جیل میں گرفتار ہیں، قید ہیں، دونوں کوآپریٹ کریں گے تو جیل سے چھوٹ جائیں گے، لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، علیحدہ علیحدہ سیلز میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نیت پہ وہ شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اگر کوآپریٹ کا آپشن لے گا تو میں وہ ہو سکتا ہے ڈیفیکٹ کر لے. دونوں نے آپشن کوآپریٹ کی دینی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک ہم کفس میں پھنسے ہوئے ہیں، کبھی کوئی فریق اقتدار میں آ جاتا ہے، کوئی اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، تو یہ جب تک کوآپریٹ نہیں کریں گے، یہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں پیدا کریں گے کہ سیاست کو سیاسی قوتوں کے درمیان رہنا چاہیے، اس کو اس سے باہر جانے میں تمام سیاسی قوتوں کا نقصان ہے. آج عمران خان صاحب کو اگر اختیار چاہیے، مضبوط پارلیمنٹ چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں.
تو جب آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو پھر جن قوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس میں کسی کے لیے ون ون آؤٹ کم نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو وہ دباؤ ڈالتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اس دباؤ کا مقصد ایک بہتر ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ پھر ان کا ترجمان بن جاتا ہے. اس وقت بھی ہمیں حالات یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اپنا بھرپور دباؤ ڈال رہی ہیں. کن پہ ڈال رہی ہیں؟ ان پہ قوتوں پہ ڈال رہی ہیں کہ جو غیر جمہوری قوتیں. تو یہ مذاکرات کے اگر دروازے کھلیں، اگر یہ پارلیمنٹ میں آپ نے بالکل درست کہا یہ فورم موجود ہیں، مجھے وہ خورشید شاہ صاحب کی اور اپوزیشن جماعتوں کی تقاریر یاد آ رہی، اور عمران خان صاحب نے بھی تسلیم کر لیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی ٹی او آرز بنے اور پاناما کی تحقیقات ہوں. تو اسحاق ڈار صاحب نے اس معاملے میں انٹرسٹ نہیں لیا. جب وہ وہاں وہ معاملہ ریزالو نہیں کر سکا پارلیمنٹ جیسا فورم، تو پھر دوسرے ادارے جو جے آئی ٹی بنی، عدالتوں میں معاملے گئے، اور ان سے کیا حاصل ہے. اور ویسے بھی پارلیمنٹ کسی ملک کا سب سے مقتدر، سوورن اور خود مختار آزاد ادارہ ہوتا ہے. برطانیہ کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی آئین اور پارلیمنٹ جو غیر تحریری شدہ ہے کہ وہ مرد اور کو عورت نہیں بنا سکتی، عورت کو مرد نہیں بنا سکتی، باقی دنیا کا ہر کام نہیں وہ کر سکتی. تو اگر دنیا کی مہذب جمہوریتوں میں پارلیمنٹ اتنی با اختیار ہے تو ہمارے ملک میں بے اختیار کیوں ہے؟ تو اس بے اختیار پارلیمنٹ سے جب آپ سیاسی اختیار اور سیاسی فیصلے چھین لیتے ہیں تو یہی کسی سیاسی نظام کا زوال کا لمحہ ہوتا ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک بات تو یہ ہے نا کہ ان سے سیاسی نظام اور سیاسی اختیار چھین لیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ خود سرنڈر کر دیتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود بے اختیاری کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ خود بے اختیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں.